الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے آج تک کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکا۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ جب مرنے کے ٹھیک اگلے دن ہی لڑکی کو قبر سے زندہ نکالا گیا اور باہر نکل کر اس نے جو راز بتایا اسے سن کر آپ بھی چیخ پڑیں گے اور روتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کرنے لگیں گے۔ پیارے دوستو، یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ کیسے پیش آیا، یہ سارا معاملہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفنائی جانے والی ایک مردہ لڑکی اپنی موت کے ایک دن بعد جاگ گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ گھر والوں نے فوری قبر کشائی کروائی اور لڑکی زندہ حالت میں ملی اور اس نے ایسا راز بتایا جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ پیارے دوستو، معاملہ کچھ یوں تھا کہ رابعہ کی 1 سال پہلے محبت کی شادی پرویز کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ 3 مہینے کی حاملہ تھی جب وہ اپنے گھر کے باہر کسی کام سے نکلی اور گھر گئی۔ شوہر نے اس کی چیخ سن کر بھاگ کر باہر آ کر دیکھا تو وہ گر کر تڑپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لیے کچھ کر پاتا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور بے سدھ ہو گئی۔ فوراً ایمبولینس بلائی گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور وجہ معلوم نہ ہو پائی، بس اچانک دل رکنے کی وجہ بتائی گئی۔ کسی سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا زہر نہیں ملا اور نہ ہی کچھ اور ملا۔ پیارے دوستو، پرویز نے رابعہ کے ماں باپ کو بھی اطلاع دی جب اس کی یوں اچانک موت پر بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے۔ اسی رات جنت البقیع میں رابعہ کی تدفین کر دی گئی۔ اگلی صبح پرویز قبرستان گیا اور اسے قبر سے گھوٹی گھوٹی آواز سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے تو یہ سب وہم لگا، مگر اس نے ہاتھ لگا کر محسوس کیا جیسے کوئی اندر سے کھٹکا کر رہا ہے۔ کان لگائے تو دبی دبی ہوئی چیخیں اور صدا آنے لگی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ شوہر نے فوراً قبرستان کے غورکن کو بلایا اور اسے بھی یہ سب سنوایا۔ اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ آوازیں اسے بھی سنائی دے رہی ہیں۔ فوراً رابعہ کی فیملی اور پرویز کی فیملی کو اطلاع دے کر قبرستان بلا لیا گیا۔ قبرستان کے منتظمین سے رابطہ کیا گیا، کچھ ٹی وی چینلز بھی وہاں آ گئے اور فوری طور پر اجازت لے کر قبر کی کھدائی شروع کر دی گئی۔ پیارے دوستو، جب قبر کھولی گئی تو رابعہ کا جسم حرارت میں تھا اور نبض بہت آہستگی کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی وہ زندہ تھی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ گھٹن سے کہ جیسے ابھی ابھی وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ فوراً ڈاکٹروں کی مدد بلائی گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ پرویز ان ڈاکٹر پر برس پڑا جنہوں نے رابعہ کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ یہ بات ان ڈاکٹر کے لیے بھی حیران کن تھی۔ رابعہ کو فوراً ایمرجنسی طبی امداد دی جانے لگی۔ ڈاکٹرز نے رابعہ کی موت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی کہ شاید اس پر کیٹا پلیس کا حملہ ہوا تھا، جس میں بے ہوش ہونے کے بعد بھی بیداری برقرار رہتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ قبر میں ہوش میں آ گئی تھی اور قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہرحال دوستو، اگلے 2 دن کے بعد رابعہ تھوڑی ہوش میں آئی اور اس نے اپنے شوہر کو جو بتایا، اس نے اس کے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رابعہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ قبر میں ایک جھٹکا اسے لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب اسے یہ سمجھ آیا کہ وہ دفن ہے تو اس نے چلانا شروع کر دیا اور پھر میں نے قبر میں ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے شروع کر دی، اور ایک راز جو میں نے
نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور آپ کو دھوکے میں رکھا تھا. میں نے قبر میں اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے قبر سے نکال دے تو وہ سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گی, اپنی بے وفائی کا اعتراف کرے گی. میرا سانس تب گھٹنے لگا اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, اور جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا مجھے سانس آنے لگا. اور عجیب یہ تھی کہ جب میں درود پاک پڑھتی تو گھٹن ہونے لگتی. شوہر نے وہ راز پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے, بے وفائی کی ہے. یہ بچہ تمہارا نہیں اور میرا ناجائز تعلق شادی سے پہلے سے ہی اپنی ایک کزن سے تھا. شادی کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے نہ ملوں, مگر اس نے بہت ضد کی, مجھے تنگ کیا, مجھے مجبوراً اس سے ملنا پڑا اور اس نے مجھے استعمال کیا. یہ بات میں کسی کو نہ بتاتی اور نہ ہی کبھی آپ کو پتا چلتا, مگر میں موت دیکھ کر آئی ہوں. قبر کی تنہائی اور اندھیرا بہت ہولناک ہے. آپ چاہو تو مجھے معاف کر دو اور نہ چاہو تو مت کرنا. میں آپ کی گنہگار ہوں اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے اپناؤ یا چھوڑ دو, یہ فیصلہ آپ کا ہے. مگر میں تم سے معافی مانگتی ہوں. میں اپنی بقیہ زندگی توبہ میں بتاؤں گی, اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھوں گی اور کچھ نہیں کروں گی. پیارے دوستو, پرویز کا اپنی محبت, اپنی بیوی کے بارے میں یہ سچ سن کر بہت زیادہ دل دکھا, مگر وہ رابعہ سے سچی محبت کرتا تھا, اس لیے اس نے دل سے اسے معاف کر دیا اور اگلے 10 دن کے بعد رابعہ کا انتقال ہو گیا. پیارے دوستو, بہت ہی کم خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت دی ہوگی. رابعہ بھی ان خوش قسمت عورتوں میں سے ہے. اس کو مرنے کے بعد, دفن ہونے کے بعد مہلت دی گئی کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے, اپنے دھوکے کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اپنے شوہر سے معافی مانگ سکے. اور پیارے دوستو, یہ سب مہلت شاید اس لیے تھی کہ رابعہ کو درود پاک پڑھنے کی عادت تھی. سبحان اللہ. آپ اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پیارے دوستو, بے وفا عورت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا. چلیے آپ کو سنا دیتے ہیں. پیارے دوستو, ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میری زوجہ کی قبر ہے, یہ میرے چچا کی بیٹی تھی, مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا, میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اگر چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں. اس نے بے قرار ہو کر کہا, ہاں ایسا ضرور کر دیجئے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک روح اللہ. اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی, عذاب الہی اس سے دور ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے. آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا, اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکلی. اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا, اے روح اللہ, یہی میری بیوی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش ہوا. کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا. اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی. اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا. شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اسے پسند آ گئی. عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی. جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا. وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا, یہ میری بیوی ہے. شہزادے نے کہا, تم جھوٹ بولتے ہو, یہ تو میری لونڈی ہے. یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو. یہ سن کر اس بے وفا عورت نے کہا, ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں اور میں تمہیں جانتی تک نہیں. تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو. یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی, اے عیسیٰ علیہ السلام, میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے. شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں, تمہاری بیوی نہیں. آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا,
کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے، کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں ملی، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔